فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن، جلد نمبر 9۔ مفسر ہیں حجت الاسلام مولانا محسن علی نجفی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی تیسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم۔ کہہ دیجئے اگلے اور پچھلے یقیناً ایک مقررہ دن مقررہ وقت پر جمع کیے جائیں گے۔ تفسیر آیات نمبر 1۔ قل، ان سے کہہ دیجئے تمہارے باپ دادا کا کیا ذکر، ان سے پہلے اولین اور قدیم لوگوں کو بھی آخرین کے ساتھ ایک جگہ جمع ہونا ہوگا۔ نمبر 2، الی میقات، اس مقررہ وقت میں جسے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے، اس وقت کے آنے میں نہ تاخیر ہوگی نہ تقدیم۔ نمبر 3، یومن معلوم، یہ یوم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم ھذا نزلهم یوم الدین۔ اور پھر یقیناً تم اے گمراہ ہو، تکذیب کرنے والوں، زقوم کے درخت میں سے کھانے والوں ہو، پھر اس سے پیٹ بھرنے والے ہو، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پینے والے ہو، پھر وہ بھی اس طرح پینے والے ہو جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ جزا کے دن یہ ان کی ضیافت ہوگی۔ تشریح کلمات زقوم، اس کی سورہ صافات کی آیت نمبر 12 میں تشریح ہو گئی ہے۔ الہم، شدید پیاس۔ الہام، ایک بیماری کا نام جو اونٹوں کو لاحق ہوتی ہے اور پیاس لگتی ہے انہیں۔ تفسیر آیات نمبر 1۔ ثم انکم، خطاب کفار قریش اور ان کے ہم نواؤں سے ہے۔ الضالون، انبیاء علیہ السلام کے مابعوث ہونے سے پہلے یہ لوگ گمراہی میں تھے، اور انبیاء علیہ السلام کے مابعوث ہونے کے بعد یہی لوگ المکذبون ہو گئے، رسالت اور قیامت کی تکذیب کرنے والے۔ نمبر 2، لآکلون، جہنم میں انہیں بھوک کا عذاب دیا جائے گا اور کھانے کی شدید خواہش ہوگی۔ زقوم کے درخت میں سے کھائیں گے۔ زقوم کا درخت صدر کے سین دال رے، صدر کے درخت کے مقابلے میں ہے۔ اس کے بارے میں سورہ دخان کی آیت نمبر 43 سے لے کے 45 میں ذکر ہوا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 کا ترجمہ پیش ہے۔ بے شک زقوم کا درخت گناہگار کا کھانا ہے، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہے جو شکموں میں کھولتا ہے۔ وہ بھوک کے عذاب سے نجات کے لیے زقوم کے درخت سے کھائیں گے تو عذاب میں اضافہ ہو جائے گا۔ نمبر 3، فمالئون، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح کی چیز ہے سے اپنے پیٹ بھر لیں گے تو اس سے بھوک میں افاقے کی جگہ پیاس لگے گی۔ نمبر 4، فشاربون علیہ من الحمیم،
इस पर खौलता हुआ पानी पी लेंगे और इस खौलते हुए पानी को भी इतनी तेजी से पिएंगे कि जैसे एक शदीद प्यासा पीता है। यानी इस बलाए अजाब को शद्दो मद के साथ इख्तियार करेंगे। ये एक इंतहाई इस्तराब और बेचारगी के आलम का मंजर पेश हो रहा है, जिसमें मुब्तला शख्स इससे निकलने की कोशिश में मजीद मुब्तलाए बला हो जाता है। नंबर 5, हाजा नुज़ुलुहुम, ये है इन काफरों की ज़ियाफ़त और उनको मिलने वाली पजीराई। इसमें काफरों के लिए एक किस्म का इस्तेहाज़ा है, जिस तरह वबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, इन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दें। वज़ुक़ इन्नका अंता अज़ीज़ुल करीम, चख बेशक तू जहन्नुम की ज़ियाफ़त में बड़ी इज्जत वाला इकराम वाला है, और मैं तंज और इस्तेहाज़ा का लहजा इख्तियार किया गया है। नहनु खलक़नाकुम फलौला तुसद्दिक़ून, हम ही ने तुम्हें पैदा किया है, फिर तुम तस्दीक क्यों नहीं करते। आयत तफसीर आयत, जब हमने इन्हें अदम से खल्क किया है इसे तो तुम मानते हो, तो आदाए खल्क की तस्दीक क्यों नहीं करते। खल्क का मानना और आदाए खल्क का ना मानना किसी मंतक के एतबार से काबिल तवज्जो मौक़िफ़ नहीं है। हमने इंसानी तख्लीक के बारे में तफसील सूरह निसा की आयत नंबर 119 में बयान की है कि अल्लाह ताला मर्द और जन के दो नाक़िस सेल्स को जोड़कर किस तरह एक कामिल सेल तश्कील देता है, फिर इस सेल से जो निहायत हकीर नातवा है किस तरह एक इंसान बनाता है, जो इस कायनात में अल्लाह का एक अजीम मौजज़ा है। सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत नंबर 87 में इरशाद है, और अगर आप इनसे पूछें इन्हें किसने खल्क किया है तो ये ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह ने, फिर कहाँ उल्टे जा रहे हैं। अफ़रअयतुम मा तुमनून अअंतुम तख़लुक़ूनहु अम नहनुल ख़ालिक़ून, ये तो बताओ कि जिस नुत्फ़े को तुम रहम में डालते हो, क्या इस इंसान को तुम बनाते हो या बनाने वाले हम हैं। तफसीर आयत नंबर 1, अफ़रअयतुम, सैयद रज़ी फरमाते हैं कि अरैत की तरकीब अगरचा रायत बामायने अबसरत या अरफत से मनकूल है, गोया कि कहा गया हो क्या तुमने इसके अजीब हाल को देखा है तो मुझे बताओ। फला यस्तअमल इल्ला फी इस्तिख़बार, ये तरकीब सिर्फ हाल पूछने के बारे में इस्तेमाल होती है, लिहाजा दुरुस्त तर्जुमा ये तो बताओ है। नंबर 2, माँ तुम नून, जो नुत्फ़ा तुम रहम मादर में डालते हो, ये अमल तुमने अंजाम दिया तो तुम्हारा काम ख़त्म हो गया। इससे आगे के मराहिल में से किसी मरहले में तुम्हारा अमल दखल नहीं है। आगे सिर्फ अल्लाह ताला अपनी कुदरत कामला से इस बूंद से एक इंसान बनाता है। अंतुम तख्लुक़ूनहु, क्या इस इंसान के खालिक तुम हो या हम हैं। अगर खालिक हम हैं तो क्यों नहीं मानते कि हम दोबारा भी खल्क कर सकते हैं। नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौत वमा नहनु बिमस्बूक़ीन अला अन नुबद्दिल अम्सालकुम व नुनशिअकुम फीमा ला तालमून, हम ही ने मौत को तुम्हारे लिए मुक़द्दर कर रखा है और हम आजिज नहीं हैं कि तुम्हारी शक्लों को तब्दील करके तुम्हें ऐसी शक्लों में पैदा करें जिन्हें तुम नहीं पहचानते। तफसीर आयात नंबर 1, नहनो क़द्दरना, और हम तुम्हारे दरमियान मौत मुक़द्दर करके तुम्हें इस दुनिया से उठा लेते हैं और तुम्हारी जगह और लोगों को ले आते हैं। हम दुनिया में एक कौम को मौत की वादी में डालकर इसकी जगह नई कौम जिंदा करने से आजिज नहीं है। नंबर 2, वनुनशिअकुम, इसी तरह हम इससे भी आजिज नहीं हैं कि तुम्हें ऐसी सूरत और शक्ल में पैदा करें जिसे तुम इस आलम खाकी में नहीं जानते। वो आलम अपने तरीक़े हयात और क़वानीन ज़िंदगी में इस दुनिया से मुख्तलिफ होगा।
وہاں رحم مادر کی جگہ خاک کے شکم میں انسان کی شکل سازی ہوگی۔ یہاں ارتقائی مراحل کے لیے زمانہ درکار ہے، وہاں ایک سور کا پھونکنا کافی ہوگا۔ تمہیں نہیں معلوم وہاں تمہیں زندہ رہنے کے لیے کس قسم کی غذا، ہوا، ماحول کی ضرورت ہے، اور اس خاک سے کس قسم اور کس خاصیت کے حامل خلیات وجود میں آئیں گے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ۔ اور بتحقیق پہلی پیدائش کو تم جان چکے ہو، پھر تم عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ تفسیر آیات نمبر 1۔ پہلی پیدائش کے بارے میں تو تم جانتے ہو کہ عالم خاک سے شکلیں بدل کر عالم نباتات میں، پھر عالم جرثومہ میں، پھر عالم جنین میں، پھر عالم طفولیت میں منتقل ہوتے رہتے ہو۔ ہر عالم میں تمہیں آنے والے عالم کے بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ ہر عالم کا قانون زندگی دوسرے عالم سے مختلف تھا۔ تخم مادر اور جرثومہ پدر کو خلیہ سازی کے قوانین کا علم نہ تھا، اور عالم جنین کے حیاتیاتی قوانین سے بے خبر تھے۔ بالکل اسی طرح تم آنے والے عالم کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ نمبر 2، فَلَا لَا تَذَكَّرُونَ، پھر تم عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ چنانچہ اس جگہ ایک حدیث نبوی ہے، فرمایا مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو نشات نون شین چھوٹی گول والی ہے پہ 2 نقطے نشات آخرت کی تکذیب کرتا ہے، حالانکہ وہ نشات اولا کا مشاہدہ کر رہا ہے، اور مجھے تعجب ہے دائمی گھر یعنی آخرت کی تصدیق کرنے والے پر کہ ہمیشہ کے گھر کے لیے سعی کیوں نہیں کرتا، اور مجھے تعجب ہے فخر و غرور کرنے والے پر کہ وہ نطفے سے خلق ہوا ہے پھر مردار بن جانے والا ہے۔ اور یہ حدیث موجود ہے مستدرک الوسائل کی جلد نمبر 12 اور صفحہ نمبر 92 پر۔ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ۔ یہ تو بتاؤ کہ جو کچھ تم بوتے ہو اسے تم اگاتے ہو یا اسے اگانے والے ہم ہیں۔ تشریح کلمات۔ حرث زمین میں بیج ڈالنے اور اسے زراعت کے لیے تیار کرنے کو کہتے ہیں۔ زرع کے اصل معنی انبات یعنی اگانے کے ہے۔ تفسیر آیات نمبر 1، اس بیج کو ہم نے پیدا کیا ہے، تم اس خاک میں دفن کرتے ہو جو ہم نے پیدا کی ہے۔ زمین میں بیج ڈالنے کو حرث اور اگانے کو زراعت کہتے ہیں۔ زمین میں بیج ڈالنا اگرچہ لوگوں کا کام ہے، تاہم اسے نشو نما دینا اللہ کا کام ہے۔ اس لیے فرمایا اس میں رویدگی تم نے پیدا کی ہے یا ہم نے؟ خاک کی شکم میں دفن دانے کو چاک کر کے اسے زندہ کرنے والے ہم ہیں یا تم؟ اگر ہم ہیں تو پھر اعادہ حیات میں اس نقطے کو کیوں نہیں مانتے؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون۔ اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر دیں، پھر تم حیرت زدہ بڑبڑاتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو تاوان پڑ گیا، بلکہ ہم تو محروم رہ گئے۔ تفسیر آیات نمبر 1، لو نشاء، اگر ہم چاہیں تو یہ زراعت نتیجہ خیز نہ ہو، اپنے پورے مراحل طے نہ کر پائے، ہماری گرفت میں ہے، چاہیں تو یہ زراعت تمہاری معیشت کو سہارا دے، چاہے تو اسے بھس بنا کر ریزہ ریزہ کر دیں، پھر اپنے خسارے اور اپنی محرومی پر گریہ کناں ہو جاؤ۔ لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ اس کھیتی کو تباہی سے بچاتا اور فصل دینے کے قابل بنا دیتا ہے۔ تو کیا اس ذات کے قبضہ قدرت میں نہیں ہے کہ اسی زمین کے شکم میں تمہیں بھی زندہ کر دے؟ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ۔ یہ تو بتاؤ کہ جو پانی تم پیتے ہو اسے بادلوں سے تم برساتے ہو یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ تفسیر آیات، تم شیریں پانی
خواہ زیر زمین ہو یا چشموں، نالوں اور دریاؤں میں سے، سب کا سرچشمہ بارش ہے۔ اگر ایک خاص درجہ حرارت پر اللہ تعالیٰ سمندروں کا پانی بھاپ میں تبدیل نہ کرتا، اللہ کے خلق کردہ ہوائیں اسے نہ اٹھاتی، خاص برودت سے ٹکرانے پر اس بھاپ کو بادل میں، پھر اس بادل کو پانی کے قطروں میں تبدیل نہ کرتا، پھر وسیع زمین کو پانی کے ذخائر فراہم نہ کرتا، تو تم ان کاموں میں سے کون سا کام انجام دے سکتے تھے؟ کیا اس قادر مطلق ذات کے لیے اعادہ حیات مشکل کام ہے؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. اگر ہم چاہیں تو اسے کھارا بنا دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ تفسیر آیات: اگر ہم سمندر کا کھارا پانی بھاپ کے ذریعے صاف نہ کرتے اور بھاپ میں یہ خصوصیت نہ ہوتی کہ وہ ساری آمیزشوں کو سمندر میں چھوڑ کر فضا میں بلند ہو جائے، تو تم اس کھارے پانی کو اتنی بڑی مقدار میں آب شیریں میں بدل سکتے تھے؟ أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. یہ تو بتاؤ کہ جو آگ تم سلگاتے ہو، اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ تشریح کلمات: تورون یا آگ جلانے کو کہتے ہیں۔ تفسیر آیات: نمبر 1، افریتم نار، آگ کا انکشاف اور اس کی تخصیر انسان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جس نے انسان کی ثقافت اور تہذیب کو یکسر بدل کر رکھ دیا اور تمدن کا دور شروع ہو سکا۔ آگ نے انسان کے لیے تسخیر طبیعت ممکن بنا دی، اسی سے انسان نے صنعت میں قدم رکھا اور ایجادات کی صلاحیتیں بیدار ہوئیں۔ نمبر 2، انشأتم شجرتہا، قدیم زمانے میں اہل عرب ہری ٹہنیاں آپس میں رگڑ کر آگ پیدا کرتے تھے۔ آج بھی بعض قبائل میں یہی طریقہ کار رائج ہے۔ اوپر والی ٹہنی کو وہ زند یا زنات کہتے تھے اور نیچے والی ٹہنی کو زندہ کہتے تھے۔ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. ہم ہی نے اس آگ کو یاد دہانی کا ذریعہ اور ضرورت مندوں کے لیے سامان زندگی بنایا۔ تشریح کلمات: مقوی، المقوی وہ شخص جو قوا میں داخل ہونے والا ہے اور قوا بیابان کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ محتاج اور نادار کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں القوی الرجل، بندہ محتاج ہوا۔ تفسیر آیات: جعلناہا تذکرہ، ہم نے اس آتش کو آتش جہنم سے بچنے کے لیے تذکر کا ذریعہ بنا دیا۔ اسی آگ سے علم ہوتا ہے کہ آگ میں جلنے سے کس قسم کا عذاب ہوتا ہے۔ نمبر 2، ومتاعاً، اور ہم نے اس آتش کو انسان کے سامان زیست اور متاع حیات میں قرار دیا۔ کل کے انسان کی زندگی میں آتش کا کردار ناقابل ذکر تھا، لیکن آج کل کے انسان کی زندگی سے آتش کو حذف کر دیا جائے تو صنعت اور ٹیکنالوجی، حمل و نقل کے ذرائع اور دیگر ذرائع معیشت اور زندگی ختم اور نابود ہو جائیں اور انسان عصر ہجر میں واپس آ جائے۔ نمبر 3، للمقوین، مقوین کی ایک تفسیر مسافرین سے کی گئی ہے کہ مسافرین آتش سے کے زیادہ محتاج ہیں۔ مقوی کا دوسرا معنی محتاج ہے، یعنی یہ آتش متاع ہے یا زیادہ محتاج کی، متاع حیات ہے محتاجین کی، یہی معنی زیادہ مناسب ہیں۔ فسبح باسم ربک العظیم. پس اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کرو۔ تفسیر آیات: نمبر 1، فا برائے بیان نتیجہ ہے۔ جب مشرکین اللہ کی بندگی سے منہ موڑتے ہیں اور قیامت اور اعدائے حیات کا انکار کرتے ہیں تو اے رسول آپ اپنے عظیم رب کی تسبیح کرتے رہیں۔ روایت میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے رکوع کا ذکر قرار دو، یعنی اپنے رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ پڑھو۔ نمبر 2، بسم ربک میں با
استعانت کے لیے ہے تو معنی یہ ہوں گے کہ اپنے رب کے اسم سے مدد لے کر تسبیح کرو. اگر با ملابسہ کے لیے ہے تو معنی یہ ہوں گے کہ اپنے عظیم رب کے اسم کے ساتھ یعنی رب کا نام لے کر تسبیح کرو، چونکہ اسم سے مسمی کا تعین ہوتا ہے اور ہر قسم کے شرک کی نفی ہوتی ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم. میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے مقامات کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ یقیناً بہت بڑی قسم ہے. تفسیر آیت نمبر 1. فلا اقسم میں لا کو زائد مانتے ہیں. فعل قسم سے پہلے کا لا کا ذکر کلام عرب میں رائج ہے. بعض کے نزدیک الف زائدہ ہے اور اصل میں لا قسم ہے. بعض اسے لا میں ابتدا کہتے ہیں. اصل میں لا نہ اقسم ہے. فلکیات کا ایک ادنا طالب علم بھی جانتا ہے کہ ستاروں کے مقامات کی کیا عظمت ہے. کائنات کی اربوں کہکشاؤں میں ہماری کہکشاں جس میں ہمارا شمسی نظام واقع ہے کئی ملین ستاروں پر مشتمل ہے. کہکشاؤں کے بارے میں نہایت حیرت انگیز انکشافات کا سلسلہ جاری ہے. بعض کہکشاؤں کی روشنی اربوں سال سے چلی ہوئی ہے اور ابھی تک ہم تک نہیں پہنچی. نمبر 2. وَإِنَّهُ لَقَسْمٌ عصر نزول قرآن میں لوگ اپنی قدرتی آنکھوں سے جن ستاروں کا مشاہدہ کرتے تھے اس کے مطابق بھی ستاروں کے مقامات عظیم ہیں. اب جدید انکشافات کی روشنی میں اس قسم کی عظمت کا اگرچہ بہتر اندازہ ہوا ہے، تاہم خود خالق جانتا ہے کہ اس قسم کی کیا عظمت ہے. لو تعلمون اگر تم جانتے ہو کہ ہو کی تعبیر بتاتی ہے کہ مواقع نجوم ستاروں کے مقامات کے بارے میں انسان کا علم عصر نزول قرآن اور ہمارے زمانوں میں اور آنے والے زمانوں میں بھی نہایت محدود ہے. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. کہ یہ قرآن یقیناً بڑی تکریم والا ہے جو ایک محفوظ کتاب میں ہے جسے صرف پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں. یہ عالمین کے پروردگار کی طرف سے نازل کردہ ہے. تفسیر آیات نمبر 1. ستاروں کی قسم کھانے اور اس قسم کی عظمت بیان کرنے کے بعد فرمایا انہ لا قرآن الکریم، یہ بڑے اکرام والا اور قابل ستائش قرآن ہے. نہ یہ کاہنوں کا قول ہے، نہ مجنون کا، نہ داستان پارنیہ ہے، بلکہ یہ قرآن کریم ہے. قسم اور مضمون قسم میں ربط اس طرح ہو سکتا ہے کہ جس ذات نے اسے محکم، مضبوط اور منظم کائنات کو خلق فرمایا ہے اسی نے قرآن کو ایک محکم، مضبوط اور منظم قانون اور جامع نظام حیات کے طور پر نازل فرمایا ہے. جس طرح کائنات کے نظام میں کوئی خلل نہیں ہے، اسی طرح قرآن میں دیے ہوئے نظام حیات، اس کے قوانین میں کوئی خلل نہیں ہے. اس قرآن میں بھی کوئی خلل نہیں ہے. نمبر 2. فی کتاب مکنون، یہ قرآن محفوظ کتاب ہے. اس سے مراد لوح محفوظ ہے، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا بل ہوا قرآن المجید فی لوح محفوظ. یہ سورہ بروج کی آیت نمبر 21 و 22 بیان ہوئی. بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے، لوح محفوظ میں ثبت ہے. یعنی قرآن کا اصل مستقر لوح محفوظ ہے جہاں سے یہ نازل ہوا ہے. اپنے اصل مستقر میں یہ قرآن ہر قسم کے تغیر اور تبدل سے محفوظ ہے. یہ محفوظ لوح اس بات کی ضمانت ہے کہ یہاں سے نازل ہونے کے بعد ہر قسم کی تحریف سے محفوظ رہے گا. چنانچہ اس کی صراحت اس آیت میں موجود ہے، سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں.
اس ذکر کو یقیناً ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ محفوظ لو سے نازل ہونے والا ذکر کہ ہم ہی محفوظ ہیں۔ نمبر 3 ہے لا یمسہ الا مطہرون، قرآن کی حقیقتوں تک رسائی پاکیزہ ہستیوں کے لیے ہی ممکن ہے، یعنی ایک تو وہ فرشتے جو اسے نازل کرتے ہیں، دوسری وہ ہستیاں جن کے گھروں میں قرآن نازل ہوا ہے، چنانچہ انہیں آیت تطہیر نے مطہر قرار دیا ہے۔ وضو اور غسل کے بعد انسان مطہر نہیں، مطہر یعنی میم تے توئیں ہے رے مطہر ہو جاتا ہے، جو آیت کا مصداق قرار نہیں پاتا۔ لہٰذا بغیر وضو اور جنابت کے صورت میں بغیر غسل قرآن کی تحریر کو مس کرنا جائز نہ ہونا اس آیت کے ذریعے نہیں ہے، بلکہ الگ دلیل کی وجہ سے ہے۔ البتہ معصوم کی ایک روایت میں بغیر وضو اور جنابت کی حالت میں مس کرنا جائز نہ ہونے پر اس آیت سے استدلال فرمایا ہے۔ سورہ یہ موجود ہے یہ حدیث تہذیب کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 227 پر، اور باب ہے الاغسال یعنی غسل کی جمع اغسال۔ فقہ جعفری کے مطابق قرآنی تحریر کو ہاتھ لگانا بغیر وضو اور جنابت، حیض اور نفاس کی صورت میں بغیر غسل جائز نہیں ہے۔ نمبر 4 ہے تنزیل یہ قرآن اس ہستی کی طرف سے نازل ہوا ہے جو عالمین کا رب ہے۔ اس قرآن کا سیاق و سباق، اس کی تعلیمات، اس کا نظم و بیان، اس میں موجود دلائل اور براہین اور اس کا بیان کردہ دستور حیات اور حقائق سب بتاتے ہیں کہ یہ عالمین کے واحد رب کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون۔ کیا تم اس کلام کے ساتھ بے اعتنائی برتتے ہو اور تم تکذیب کرنے کو ہی اپنا حصہ قرار دیتے ہو؟ تفسیر آیات نمبر 1، رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب کو اپنے لیے ذریعہ ہدایت اور سعادت بنانے کی جگہ اس سے بے اعتنائی برتتے ہو، گویا کہ یہ قابل اعتنا نہیں ہے۔ نمبر 2، اور کیا تم نے تکذیب قرآن کو اپنا ذریعہ معاش بنا رکھا ہے، اس خیال سے کہ قرآن پر ایمان لانے سے تمہاری معیشت تباہ ہو جائے گی، یا یہ کہ تم تکذیب قرآن سے اپنی روزی بناتے اور اپنی دکان چمکاتے ہو؟ ایک روایت میں رزقکم کی جگہ شکرکم آیا ہے، یعنی تم شکر کرو، تم شکر کی جگہ تکذیب کرتے ہو۔ ایک تفسیر حذف مضاف کے تحت بھی ہے۔ سورہ بحار الانوار کی ایک روایت ہے اور بحار الانوار کی جلد نمبر 55 اور صفحہ نمبر 312 پر یہ موجود ہے کہ کیا تم اپنی روزی کے شکر کی جگہ تکذیب کرتے ہو؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون۔ پس جب روح حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور کیا تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو؟ تفسیر آیات نمبر 1، جب تمہاری جان حلق تک آ جاتی اور موت سامنے ہوتی ہے تو تم پر حقائق کھل جاتے ہیں۔ تنظرون، تم حقائق دیکھ رہے ہوتے ہو۔ عالم دنیا سے اس کا ربط کٹ چکا ہوتا ہے، اب جو کچھ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے تم نہیں دیکھ سکتے، نہ وہ تم سے مدد لے سکتا ہے اور نہ تم اس کی مدد کر سکتے ہو، نہ وہ حالات تمہیں بتا سکتا ہے جو اس پر گزر رہی ہے۔ واضح ہے کہ جب موت کسی کے سامنے آتی ہے تو اس دنیا سے اس کا ربط منقطع ہو جاتا ہے اور اس پر حقائق کھل جاتے ہیں۔ اب وہ فرشتوں کو دیکھ لیتا اور ان کی آواز سن لیتا ہے۔ آیت نمبر سورہ انفال کی آیت نمبر 50 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اور کاش آپ اس صورتحال کو دیکھ لیتے جب فرشتے مقتول یعنی کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، ان کے چہرے اور پشتوں پر ضربے لگا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے اب جلنے کا عذاب چکھو۔
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ اور اس وقت تمہاری نسبت ہم اس شخص یعنی مرنے والے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔ تفسیر آیات: اور اللہ اس احتضار اور جا کنی کی حالت میں موجود شخص کے تم سے زیادہ قریب ہے، یعنی ازروع علم و آگاہی تم سے زیادہ قریب ہے۔ تم تو صرف اس کی جاکنی کی ظاہری حالت کو دیکھ رہے ہو لیکن تمہارے علم میں نہیں ہے کہ اس پر کیا گزر رہی ہے۔ نمبر 2، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، کیا تم نہیں دیکھ سکتے مگر ہم کتنے قریب سے اس کا حال دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ پس اگر تم کسی کے زیر اثر نہیں ہو اور تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو اس نکلی ہوئی روح کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ تشریح کلمات: مدین مملوک اور محکم کو کہتے ہیں۔ تفسیر آیات: نمبر 1، اگر تم اللہ کی مملوک اور محکوم نہیں ہو تو تم خود مختار ہو، اپنا راستہ خود بنا سکتے ہو، تو اس روح کو جب وہ حلق تک پہنچ چکی ہے واپس کیوں نہیں لاتے؟ اگر تم اپنے زوم میں سچے ہو تو اللہ کے زیر اثر نہیں ہیں اور اللہ ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ۔ پھر اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے راحت اور خوشبودار پھول اور نعمت بھری جنت ہے۔ تشریح کلمات: روح سانس کو کہتے ہیں، اسی سے راحت کو روح کہتے ہیں۔ چونکہ سانس انسان کے لیے راحت جان ہے، راغب نے کہا ہے روح اور روح ایک ہی ہے۔ ریحان کے ایک معنی رزق کے ہیں اور خوشبو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کے بارے میں فرمایا، حسن اور حسین علیہ السلام دنیا میں میری خوشبو ہیں، اور یہ روایت موجود ہے الکافی کی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 2 پر۔ یہاں سے بعض نے ریحان کے معنی میں کہا ہے کہ جس سے طبیعت کو انصبات اور کیف و سرور مل جائے اسے ریحان کہتے ہیں۔ تفسیر آیات: نمبر 1، ابتدائی سورے میں بیان کردہ 3 گروہوں کے بارے میں حالت احتضار اور جاکنی کی حالت کا بیان ہے۔ اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے ہے تو جاکنی کے وقت وہ روح یعنی راحت اور آرام میں ہوگا، جاکنی کی تکلیف نہ ہوگی اور ساتھ ریحان میں ہوگا، جس طرح انسان کسی اچھی خوشبو سے کیف و سرور میں ہوتا ہے۔ نمبر 2، وہ جنت النعیم اور بعد از مرگ نعمتوں والی جنت میں ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، اگر وہ مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے قبر میں روح اور ریحان ہے اور آخرت میں جنت النعیم ہے۔ ہم روح اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اس پہ زبر ہے، را و ہا، روح۔ روح کہتے ہیں تو پیش آتا ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہے تو اس سے کہا جائے گا تجھ پر اصحاب یمین کی طرف سے سلام ہو۔ تفسیر آیات: نمبر 1، اگر مرنے والا اصحاب یمین کا فرد ہے تو اصحاب یمین کی طرف سے سلام کے ساتھ اس کا استقبال ہوگا۔ واضح رہے کہ جاکنی کے وقت انسان پر حقائق منکشف ہو جاتے ہیں۔ اہل جنت کو جنت کی بشارت اور جہنمی کو جہنم کی خبر دی جاتی ہے۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سورہ نحل کی آیت نمبر 32۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّن حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ۔ اور اگر وہ مرنے والا تکذیب کرنے والے گمراہوں میں سے ہے
तो इसके लिए खौलते पानी की ज़ियाफ़त है और भड़कती आग में तपाया जाना है। तफसीर आयात। नंबर 1, अगर मरने वाला तकज़ीबी अनासिर और गुमराह लोगों में से है तो वो मरते हुए ही इसका नज़ाए रूह खौलता पानी हलक में उतरने की तरह होगा या खौलते हुए पानी की तरह का अजाब दिया जाएगा। नंबर 2, और आखिरत में जहन्नुम में तपा दिया जाएगा। तस्लिया सल्ली से है, तपाना जलाना कहते हैं। अक्सर मुतरजमीन और मुफस्सिरीन ने मादा सौ लाम ये का वस्ल से मायने किया है। मसलन सयालून को सायालून वसल से मायने किया है। नसीहिम नारा नौसल्लहुम नारा से मायने किया है। नसीला जहन्नुम का नौसल्ला जहन्नुम से मायने किया है, जो इश्तिबा है। इन्न हादा लहुल हक़्क़ुल यक़ीन फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। ये सब सरासर हक़ पर मबनी क़तई है, पस ए नबी अपने अजीम रब के नाम की तस्बीह कीजिए। तफसीर आयात। नंबर 1, ये सब जो कुरान में बयान किया गया है या इस सूरह मुबारका में बयान हुआ है या 3 गिरोह के बारे में जो कुछ बयान हुआ है वो हक़्क़ुल यकीन है। नंबर 2, अल यकीन वाज़े रहे, हक़ आमर वाक़े को कहते हैं और यकीन इस अक़ीदे को कहते हैं जिसमें किसी किस्म के शक व शुबे की गुंजाइश ना हो, लिहाजा वो दोनों कभी जुदा हो जाते हैं। एक बात हक़ और अमर वाक़े है, लेकिन इस पर यकीन हासिल नहीं है, बल्कि लोगों को इसमें शक होता है और कभी लोग इस वाक़े के ख़िलाफ़ अक़ीदा रखते हैं। आयत में फरमाया जो कुछ बयान किया गया है और वो ऐसा हक़ है जो यकीन के साथ है, यानी ऐसा हक़ वाक़े और हकीकत है जिस पर यकीन है। दूसरे लफ्ज़ों में ये वो बातें हैं जिन पर यकीन और हक़ दोनों का इत्तिफ़ाक़ है। नंबर 3, नतीजा बयान करने के लिए है, बस जब ऐसा है तो अपने अजीम रब के इस्म के साथ तस्बीह करो। इस आयत की तशरीह इस सूरे की आयत 74 में हो चुकी है। यहाँ पर सूरह वाक़िया का इख्तिताम